सब्सक्राइब करें सदाम कादरी नाट पॉइंट को न्यू वीडियो देखने के लिए। कर रहा हो सोत बिस्तर पे आके बोले अपना वादा वफा कर रहा। एक शेर हजरत बिलाल हबशी को याद करते हुए दिखते हैं। हजरत बिलाल हबशी को कितनी तकलीफें दी जा रही थी। आज हमें कोई तकलीफ नहीं दी जाती, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत नहीं कर पाते, शरीयत पे अमल नहीं कर पाते। अल्लाह अकबर। वो जमाना कैसा था, नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लग जाती थी, कुरान पढ़ने पर भी पाबंदी लग जाती थी। मक्के के लोग अबू बकर सिद्दीक के पीछे पड़ जाते, आपको कुरान पढ़ना है तो घर के आंगन में मत पढ़ो, बल्कि घर के बिल्कुल अंदर हिस्से वाले कमरे में पढ़ा करो। इस तरह से पाबंदियां रखती थी। लेकिन अल्लाह अकबर, गौर करें वो जमाना कैसा था, आज हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी को इतना मारा जाता, लेकिन आप अल्लाह अल्लाह के अहद और के नारे बुलंद करने से बाज नहीं आते थे। अल्लाह अकबर। और हजरत बिलाल हबशी के सीने पे बड़े बड़े चट्टान पत्थर रख दिया जाता था, चमड़ी फूट जाती थी, कट जाती थी, खून निकलता था, लेकिन हजरत बिलाल कभी भी इस्लाम से रुगरदारी न किए और हर वक्त रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की चाहत को अपने दिल में बसाए रखते थे। उसी को मेरे वालिद गिरामी ने लिखा है, सह के जुल्मों सितम जालिमों के ये बिलाल हसी कह रहे थे। सह के जुल्मों सितम जालिमों के ये बिलाल हसी कह रहे थे, ये बिलाल हसी कह रहे थे। मार डालो, हाँ मार डालो, मुझे गम नहीं है, मार डालो, मुझे गम नहीं है। मैं नबी की सना कर रहा हूँ, मार डालो, मुझे गम नहीं है, मैं नबी की सना कर रहा हूँ। और आखिरी शेर जो मेरे वालिद गिरामी लिखते हैं, जब वो शेर पूरा होगा तो सभी लोग आमीन भी कह दीजिएगा, आमीन जरूर कह दीजिएगा। मेरे वालिद गिरामी लिखते हैं, आशिक़े मुस्तफा है तबीबो हस्मते बेनबा को न छेड़ो। आशिक़े मुस्तफा है तबीबो हस्मते बेनवा को न छेड़ो, हस्मते बेनवा को न छेड़ो। जान निकले, हाँ जान निकले दरे मुस्तफा पर, जान निकले दरे मुस्तफा पर। ये खुदा से दुआ कर रहा हूँ, जान निकले दरे मुस्तफा पर, ये खुदा से दुआ कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले पारे में इरशाद फरमाता है, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। और महबूब याद करें जब आजमाया इब्राहिम को उनके रब ने, जब आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने बेकलिमातिन कुछ चीजों से फअतम्महुन्ना, तो हजरत इब्राहिम ने उसे पूरा कर दिया। अब वो क्या था, 10 चीजों का हुक्म अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया था। जब आपकी उम्र 80 से पार हो चुकी थी, 80 से पार हो चुकी थी, उसने था मोछों को पस्त करना, दाढ़ी को बढ़ाना, नाखून के बाल काटना, इस तरह से 10 चीजें थी, मिसवाक करना, और उसी में एक हुक्म था खतना करना। क्या हुक्म था? खतना करना।
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے پار ہو چکی ہے. اس وقت اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا ختنہ کرو. تو حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھ سے خود اپنا ختنہ کیا تھا. خود نبی نے حضرت ابراہیم نے اپنا ختنہ کیا تھا. یہ ختنہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جس طرح سے ہم قربانی کرتے ہیں, قربانی کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے. ختنہ کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے. مونچھوں کو پست کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے. ناخن کو کاٹنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے. بغل کے بال کو صاف کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے. اس طرح سے 10 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا. حضرت ابراہیم نے 10 چیزوں کو کر کے دکھایا. اور اس سے علماء, اب آپ کہیں گے کیا ہمارے نبی کی سنت نہیں ختنہ کرنا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے. کیا ختنہ یعنی ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو پیٹ میں جو بچوں کو پائپ لگا رہتا ہے, جس کو ہم اور آپ گھوڑی نابی کیا کہتے ہیں, جو پائپ رہتا ہے, ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو نبی کو یہ پائپ بھی نہیں لگا تھا. نبی کو یہ پائپ نہیں لگا تھا. کیوں؟ اب آئیے اس پہ بھی ہم تھوڑی روشنی ڈال دیں. ہمارے آقا جب پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے اور ناف بریدہ یعنی ناف کٹا ہوا پیدا ہوئے تھے. ناف نہیں تھا. میرے آقا کو جو اور بچوں کے جو پائپ لگے رہتے ہیں, یہ پائپ نبی کریم کے بدن میں نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ یا بچی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر بھی بچے کو روزی دیتا ہے. وہاں بھی بچے کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے بچے کے بدن میں اللہ روح ڈال دیا, اب اسے کھانے کی بھی ضرورت ہے, پینے کی بھی ضرورت ہے, اب اس بچے کو غذا کی ضرورت ہے. تو ماں کے پیٹ کے اندر غلاظت ہے, گندگی ہے, خون ہے, اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں. تو ماں کے پیٹ میں بچے کو منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے سے روزی نہیں دی جاتی. اللہ نے اسی لیے پائپ لگا دیا ہے, جو ماں کے رحم سے وہ پائپ ٹچ ہوتا ہے اور اسی پائپ کے ذریعے بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر روزی دی جاتی ہے. اب ہمارے نبی ناف بریدہ پیدا کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ میرے آقا نور ہے. ماں کے پیٹ کے اندر نبی کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے ناف نہیں ہے. اس سے پتا چلا میرے آقا وہ ہے, میرے آقا وہ ہے. ماں کے پیٹ کے اندر رہتا تھی, نہ انہیں کھانے کی ضرورت, نہ انہیں پینے کی ضرورت. دنیا میں آ جائے تب بھی کھانے کی ضرورت نہیں, پینے کی ضرورت نہیں. آپ کہو گے مولانا پھر نبی کھائے کیوں, نبی پیے کیوں, نبی شادی کیوں کیے؟ ایک سوال پیدا ہوتا نہیں ہوتا. جب نبی ماں کے پیٹ میں کھانے کے محتاج نہیں, پینے کے محتاج نہیں, تو دنیا میں کیوں کھائے, دنیا میں کیوں پیے؟ سنیں, نبی محتاج نہیں تھے بلکہ وہ محتاج ہم اور آپ تھے. محتاج ہم اور آپ تھے. اگر نبی پیتے نا تو ہم کیسے سمجھتے کیا پینا حلال ہے کیا پینا حرام ہے؟ اگر نبی کھاتے نا تو ہم کیسے جانتے کیا حلال ہے کھانا کیا حرام ہے کھانا؟ اب غور کریں, اسی سے ایک مسئلہ اور بتاتے چلو کہ جس لب کو, جس ہونٹ کو, جس زبان کو اللہ بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر زبان کو, ہونٹ کو ناپاکی سے محفوظ رکھتا ہے, وہی انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنے زبان اور ہونٹ کو شراب سے ناپاک کر لے. ہے کہ نہیں؟ سمجھنے والی بات. بچہ کو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ محفوظ رکھا ہے حرام چیز سے, اور وہی انسان دنیا میں آ کر کے شراب پیے, اسی زبان سے جھوٹ بولے, اسی زبان سے غیبت کرے, اسی زبان سے چغلی کرے. ہم اپنے آپ کو بنائیں اور اس میں دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں. اللہ اکبر. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, میرے آقا فرماتے ہیں, اور راوی حضرت معاذ ابن جبل ہیں, ان معاذ ابن جبل قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی وصیت کی. کتنے چیزوں کی؟ 10 چیزوں کی وصیت کی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت معاذ کہتے ہیں آقا نے مجھے 10 چیزوں کی وصیت کی. اس میں سے پہلی چیز یہ فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں لا تشرکوا باللہ ان قتلت او فرقت, اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے. اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے.
अगरचे तुम्हें जला दिया जाए। अब इस बात को देखिए, सहाबा का दौर ऐसा गुजरा है कि उनको अगर कत्ल भी कर दिया जाए तो उनके पाए सिमात में लफ्जिश तक नहीं आती थी। अगर उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाए तब भी उनके पैर में जर्रा बराबर लफ्जिश तक नहीं आती थी। उस सहाबा का दौर गुजरा है। फिर फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है, वला तउक़न्ना वालिदैक इन अमवातन तखरुज मिन अहलिक व मालिक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करो। अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घर से जायदाद से बेदखल कर दें तब भी अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करो। यहाँ तो अगर बाप कहने निकल जा मेरे घर से तो बेटा खुद ही बाप को मारेगा, डंडा निकल मेरे घर से, तेरा है कि मेरा। आज ये हाल है जनाब, आज माँ बाप की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। और मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें हुक्म देते हैं उनके घर से निकलने के लिए, तुम्हें अपने घर से निकाल दें, तुम्हारा माल छीन लें, अपने माल से बेदखल कर दें, अपने घर से निकाल दें, अपने जायदाद से बेदखल कर दें, तब भी अपने माँ बाप की नाफरमानी न करो। ये पैगंबर फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। और हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। कभी कभी तो इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है, अल्लाह की कसम मेरा दिल रोने लगता है, मेरा कलेजा फटने लगता है जब मैं लोगों को देखता हूँ, चाहे नौजवान लड़का हो चाहे नौजवान लड़की हो, जब माँ बाप से ज़बान लड़ाते हैं, माँ बाप से हुज्जत करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है कि नौजवान को हो क्या गया, अपने माँ से ज़बान लड़ा रहा है, अपने बाप से ज़बान लड़ा रहा है, ये हो क्या गया इसको, क्यों इस तरह से कर रहा है। अल्लाह अकबर। आओ आप अंदाजा लगाएं, एक किताब का नाम बता दे रहा हूँ, उस किताब का नाम है शरहुस सुदूर, अरबी जबान में किताब है जिसका उर्दू में तर्जमा भी हो गया और मार्केट में दस्तयाब भी है। उर्दू में तर्जमा करके उस किताब का नाम रखा गया है कब्र के हालात। इस किताब के राइटर मुसन्निफ हैं हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बड़े अच्छे अंदाज में लिखा है, गौर से सुनिएगा मेरी माँ और बहनें जहाँ जहाँ से सुन रही हैं, बड़े गौर से इस बात को सुन लेंगे। सभी लोग गौर से सुने और अपने दिमाग में बसाएं और उस बात को दिल पर लें। ये नहीं कि इधर से सुने इधर से निकाल दें। माँ बाप को कभी भी तकलीफ मत दीजिएगा, कभी भी माँ बाप को सताने की कोशिश मत कीजिएगा। अक्सर मैं जगह जहाँ जाता हूँ तकलीफ करने, एक दो बात माँ बाप के हवाले से जरूर बोलता हूँ, क्योंकि आज के दौर में मैं देख रहा हूँ 95% ऐसे नौजवान हैं जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, और कहीं कहीं तो 99% देखने मिल रहा है कि लोग अपने माँ बाप की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लिखते हैं अपनी किताब शरहुस सुदूर के अंदर, एक अल्लाह का बंदा है जो तबलीग के लिए निकला हुआ है, उसका काम ही यही रहता था, दिन भर तबलीग किया करता था, रात में किसी न किसी गांव में कयाम कर लेता। और अल्लाह का बंदा तबलीग करते करते बहुत दूर गया है। एक ऐसा गांव मिला जिस गांव के बाद जंगल नजर आ रहा था, वो भी भयानक जंगल था। लोगों ने बताया, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ मुसाफिर, रात में जंगल में मत जाना, वरना इस जंगल में बड़े भयानक भयानक जानवर रहते हैं, भयानक भयानक दरिंदे रहते हैं, ये दरिंदे बड़े खतरनाक हैं, उस जंगल में जानवर बड़े खतरनाक हैं। ये अल्लाह के बंदे उसमें मत जाना, रात में सफर मत करना, रात में इस गांव में तुम कयाम कर लो, इसी गांव में तुम रुक जाओ, इस गांव में तुम कयाम कर लो, रात जब खत्म हो जाएगी फिर सुबह तुम निकल करके जाना। अब अल्लाह का बंदा सोचता है इस गांव में चले, देखा अगर मस्जिद हो तो मस्जिद में चल करके आराम कर लेंगे, मस्जिद में चल करके कयाम कर लेंगे, रात मस्जिद में गुजार देंगे, जब सुबह होगी तो फिर हम निकलेंगे। वो अल्लाह का बंदा गया है, टाइम असर का हो गया है, वो अल्लाह का बंदा मस्जिद में गया, असर की नमाज पढ़ा, और जैसे असर की नमाज पढ़ा है, असर की नमाज पढ़ने के बाद जैसे दुआ मांगने के लिए हाथ उठाता है, हाथ उठाना था कि मस्जिद के बगल में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से आवाज आती है, मैं प्यासा हूँ मुझे पानी पिलाओ, मैं प्यासा हूँ मुझे पानी पिलाओ। और वो आवाज आ रही है किस अंदाज में, इंसान की आवाज में नहीं बल्कि गधे की आवाज में कोई चिल्ला रहा है। कब्र से
گدھے کی آواز میں کوئی چلا رہا ہے میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ۔ گدھے کی آواز میں کوئی چلا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب بزرگ کسی طرح دعا کو ختم کیے، باہر نکلے، دیکھتے ہیں بغل میں قبرستان ہے، ایک نئی قبر ہے، اسی قبر سے آواز آ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ، میں پیاسا ہوں پانی پلاؤ۔ وہ بھی گدھے کی آواز میں چلا کے کوئی کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں پانی پلاؤ، میں پیاسا ہوں پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، مسجد کے بالکل سامنے جیسے کہ یہ عالی جناب جمشید احمد صاحب کا گھر ہے جن کے بیٹے کا ختنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عالی جناب جمشید احمد صاحب ان کی اہلیہ، ان کے اہل خاندان کو تمام بلا مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ جس طرح سے ان کا گھر ہے اسی طرح اس مسجد کے سامنے چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ وہ بزرگ جھوپڑی کے دروازے پہ جا کر آواز دیتے ہیں ہے کوئی اس گھر میں، ہے کوئی اس گھر میں، ہے کوئی اس گھر میں۔ تب تک ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں ڈنڈا لے کر ڈنڈے کے سہارے دھیرے دھیرے باہر نکلتی ہے۔ بزرگ کو دیکھتے کہا السلام علیکم۔ اس مسافر نے جواب دیا، کہا وعلیکم السلام۔ یہ بتاؤ میری بہن بوڑھی خاتون کیا بات ہے؟ یہ بغل جو قبر دکھائی دے رہی ہے اس قبر سے بھیانک آواز، گدھے کی آواز میں کوئی چلا رہا، پیاس کے مارے تڑپ رہا، پانی مانگ رہا ہے، قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح تو کیا ہوا؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے لگتا آپ مسافر ہو۔ کہاں میں مسافر ہوں؟ کہا جب مسافر ہو جاؤ اپنا کام کرو، رات میں ٹھہریے گا، صبح ہوئے گی نکل جائے گا، شام کا کھانا میں بنا کے آپ کو دے دوں گی، اس سے آپ کو کیا لینا دینا؟ کون چلا رہا، کس کی آواز ہے، کون کیا کر رہا ہے؟ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح یہ کس کی آواز ہے، کس کی قبر ہے، کون چلا رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ میں معاملے کے تحت تک جانا چاہتا ہوں، بتاؤ تو صحیح۔ پھر بوڑھی عورت وہی جواب دیتی ہے آپ کو کیا لینا دینا ہے، آپ جائیے آرام کیجئے مسجد میں، صبح ہوگی آپ پھر اپنا راستہ لے لو گے، آپ سے کیا لینا دینا ان سب باتوں سے؟ وہ بزرگ کہتے نہیں ہے خاتون بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ اب وہ بوڑھی عورت بیٹھ گئی، ایک چارپائی لا کر دے دی، کہاں بیٹھی حضرت اس پہ۔ وہ بزرگ بیٹھ گئے اور بوڑھی عورت سامنے دروازے پر لاٹھی کے سہارے زمین پر بیٹھ گئی، کہتی ہے سننا چاہتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ کہاں بتاؤ تو صحیح وہ کس کی قبر ہے، وہ کس کا بیٹا دفن ہوا ہے، وہ کس کا لال دفن ہوا ہے جو آج گدھے کی آواز میں چلا کر پانی مانگ رہا ہے۔ اب بوڑھی عورت برداشت کر چکی، اب تو جان چھلک گیا، اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہ بوڑھی عورت رونے لگی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بدن پہ کپ کپی سوار ہو گئے۔ بوڑھی عورت رو رو کر کہہ رہی ہے اے اللہ کے بندے میں بتاؤں کس کی قبر ہے؟ کہاں ہے خاتون بتاؤ تو صحیح کس کی قبر ہے؟ وہ چلانے والا کون ہے؟ وہ گدھے کی آواز میں کون رو رہا ہے؟ وہ بھی گدھے کی آواز میں چیخ چیخ کر کے پانی مانگ رہا ہے۔ وہ بوڑھی عورت روتے روتے کہتی ہے اے اللہ کے بندے جانتے ہو کون ہے؟ کہاں بتاؤ کون ہے؟ کہا وہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا۔ بوڑھی عورت نے کہا وہ میرا بیٹا ہے۔ کہا تمہارا بیٹا؟ کہاں میرا بیٹا؟ کب انتقال ہوا؟ وہ کہتی ہے بوڑھی عورت لگ بھگ 1 مہینے ہوئے ہوں گے، ابھی تازہ معاملہ ہے، 1 مہینے گزرے میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اور جب سے اسے دفنایا گیا ہے، عصر کے وقت اسے دفنایا گیا تھا، اور ہر روز عصر بعد اسی طرح اس کے قبر سے آواز آتی ہے میں پیاسا ہوں مجھے چلاؤ، لیکن انسان کی آواز میں نہیں چیختا ہے، گدھے کی آواز میں چیختا ہے۔ اللہ اللہ اتنا سنا تھا کہ اس بزرگ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا یہ خاتون آگے بتاؤ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے۔ اللہ وہ بزرگ کہتے مجھے لگ رہا ہے کہ تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے، اسی لیے تیرے بیٹے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کہا جس وقت میرا بیٹا مرا اس وقت بھی میں ناراض تھی، آج بھی ناراض ہوں، جب تک زندہ رہوں گی اپنے بیٹے سے ناراض رہوں گی، میدان قیامت میں بھی اپنے بیٹے سے ناراض رہوں گی۔ اللہ اللہ اب تو بزرگ کانپ گئے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں ایک خاتون، اے بوڑھی عورت، اگر اس نوجوان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو صرف اور صرف تیرے ناراضگی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اپنے بیٹے سے ناراض اس لیے تیرے بیٹے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تیرا بیٹا پیاسا ہے، اسے پیاسا مارا جا رہا ہے، تیرا بیٹا گدھے کی آواز میں چلا رہا ہے، کیا تجھے احساس نہیں ہو رہا اس کا؟ نہیں، میرے دل پر بہت بڑا زخم لگا ہے، میرے بیٹے نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، میرے بیٹے نے مجھے بہت ستایا ہے، میرے بیٹے نے مجھ کو بہت سی تکلیف
तकलीफें दी है, मैं अपने बेटे को कतई माफ नहीं कर सकती। अब वो बुजुर्ग कहते, खातून बताओ तुम्हारे बेटे ने क्या गलती की है, तुम्हें क्या तकलीफ देती है? कहा बता दूं, मैं बता नहीं सकती मेरे बेटे ने क्या तकलीफ दी है। कहानी बताओ तो सही, तेरे बेटे ने तेरे साथ क्या किया है, तुझे कौन सी तकलीफ देती है? अल्लाह अकबर। वो बूढ़ी औरत अब कहना शुरू करती है, ए अल्लाह के बंदे, जब वो मेरा बेटा पैदा हुआ, कुछ ही दिन के बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं था। अल्लाह के बंदे, मैं दूसरे के घरों में जाके मजदूरी किया करती थी, दूसरे के घर में जाकर बर्तन साफ करती, किसी कपड़ा साफ करती, किसी के घर में जाकर झाड़ू लगाती, किसी के खेत में जाकर काम करती। अल्लाह के बंदे, मैं दूसरों के बर्तनों को किसने साफ करती थी, ताकि मेरा बेटा किसी तरह जवान हो जाए, मेरा बेटा किसी तरह बढ़ जाए। मैं दूसरे का खाना क्यों जाकर के बनाती थी, ताकि कुछ पैसा मिले, मैं अपने बच्चे को पालूं। दूसरे का कपड़ा क्यों जाकर धुलती थी, ताकि मेरा बेटा खाए पिए बढ़ जाए। अल्लाह के बंदे, उस गर्भी गुरुबन के आलम में, मैं उस फकीरी के आलम में, उस परेशानी के आलम में दूसरों के घरे पर जा जाकर के मैंने बर्तन साफ किए, कपड़े धुले, दूसरों के घरों में खाने पकाए, दूसरे के खेतों में जा जाकर के मैंने काम किया। लेकिन अल्लाह के बंदे, जब मेरा बेटा जवान हुआ, उस बेटे की गलत आदतें हो गई। कहा क्या हुआ? कहा मेरे बेटे को जुए की आदत लग गई, मेरे बेटे को शराब की आदत लग गई। ए अल्लाह के बंदे, जब मैं झुक गई, मुझे कुछ काम करने नहीं आया, अब मेरे हाथों में कोई ताकत नहीं रह गई। मैंने बेटे से कहा, बेटा जा तू कुछ काम करता कि तेरी भी रोजी चले, मेरी भी रोजी चले। बेटा, जब तक मेरे बदन में ताकत थी मैंने काम किया, जब तक मेरे बदन में ताकत थी मैं दूसरों के बर्तनों को साफ की, जब तक मेरे हाथ में, मेरे पैर में ताकत रहे दूसरों के खेतों में काम की। ए बेटा, अब तू जाने काम कर। ए बेटा, शराब ना पिए, बेटा जुआ ना खेल। अल्लाह के बंदे, जानते हो मैं बार बार अपने बेटे को समझाती रही, लेकिन मेरा बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, मेरा बेटा तैयार नहीं होता था। कहा हुआ क्या? कहा जानते हो, बता दूं क्या हुआ? कहा बताओ क्या हुआ? कहा अल्लाह के बंदे, एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, मेरा बेटा सुबह उठकर चला गया जुआ खेलने। मेरी तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हुई, इतनी खराब हुई, इतनी खराब हुई कि मैं बिस्तर पे गिर गई, उठ नहीं पा रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी। इस तरह मेरी तबीयत खराब हुई, मेरे हाथ जवाब दे दिए, पैर जवाब दे दिए, बदन में ताकत ही नहीं लग रही थी। ए अल्लाह के बंदे, दोपहर का वक्त हो गया, मैं तड़प रही थी, सोच रही थी काश मेरा बेटा कहीं से आ जाता, मेरे लिए दवा ला देता। अल्लाह के बंदे, उस वक्त मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी, प्यास के मारे मेरा दम निकल रहा था, प्यास के मारे मेरा गला सूख गया था, प्यास के मारे मेरी ज़बान, मेरे होठ सूख चुके थे। मैं यही सोच रही थी काश मेरा बेटा आ जाता, मेरा बेटा आ जाता, मुझे एक गिलास पानी पिला देता। अल्लाह के बंदे, मैं इसी तमन्ना में थी, इसी आशा में थी, काश मेरा बेटा आ जाता, काश कहीं से मेरा बेटा आ जाता, मेरी हालत को देखकर मेरे लिए दवा लाता, मुझे पानी एक गिलास पिला देता। अल्लाह के बंदे, मैं क्या करूं, मेरे पैर जवाब दे चुके थे। इस तरह मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, मैं बिस्तर पे लेट गई, उठ नहीं पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं इसी जुस्तजू में थी, इसी तमन्ना में थी, काश मेरा बेटा आ जाए, मेरा बेटा आ जाए, मेरा बेटा आ जाए। अल्लाह के बंदे, कुछ देर के बाद मेरा बेटा आया। जैसे आया तो मेरा चेहरा तो खिल गया, मेरा बेटा आ गया। मैंने कहा मेरे लाल आ गया, मेरे बेटे आ गए। अब मैं इस तरह से करूं, मेरे लाल आ गए, मेरे बेटे आ गए। अल्लाह के बंदे, मेरे बच्चे ने जानते हो क्या जवाब दिया? कहा बुढ़िया पड़ी रह जा, पड़ी है, पड़ी रह जा, पड़ी है। ये बता तूने खाना बनाई कि नहीं बनाई? अल्लाह के बंदे, मैंने कहा बेटा मुझे बहुत जोर से बुखार है, बेटा मेरी तबीयत खराब है, ए मेरे लाल मेरे लिए दवा ला। लेकिन मेरा बेटा जरा बराबर ध्यान नहीं दे रहा और नहीं पूछ रहा बुढ़िया खाना बनाए कि नहीं बनाया। मैंने कहा बेटा सुबह बना दी थी, लगता है। मेरा बेटा अपने हाथों से खाना निकाला, खाया और खा करके जाने लगा। मैंने कहा मेरे लाल अपने माँ पे रहम कर, मेरे लाल अपने माँ पे ध्यान दे। ए बेटा प्यास बहुत जोर से लगी है, गिलास पानी तो पिला दे। ए अल्लाह के बंदे, जानते हो मेरे लाल ने मुझे क्या जवाब दिया? जानते हो मेरे बेटे ने मुझे क्या जवाब दिया? जानते हो मेरे लगते जिगर ने क्या जवाब दिया? जानते हो मेरे बेटे ने क्या जवाब दिया? अल्लाह अल्लाह, मैं प्यास के मारे दर्द में थी, मैं प्यास के मारे तड़प रही थी, मैं
گلا سوکھ چکا تھا، میں پیاس کے مارے تڑپ رہی تھی۔ میں نے بیٹے سے کہا بیٹا ایک گلاس پانی پلا دے۔ میرے بیٹے نے کہا اے بڑھیا کیا گدھے کے طرح ٹر ٹر کرتی ہے، اپنے ہاتھ سے جا پانی لے لے۔ اے اللہ کے بندے، جب میرے بیٹے نے کہا اے بڑھیا کیا گدھے کے طرح ٹر ٹر کرتی ہے، اللہ کی قسم میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ اللہ کی قسم مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے بیٹے نے میرے کلیجے پہ تلوار مار دیا ہو۔ اے اللہ کے بندے، اب آپ ہی بتاؤ، میں دوسروں کے گھر میں جا کے مزدوری کرتی رہی، دوسروں کے ہاں جا کر کھانا پکاتی رہی، دوسروں کے کپڑوں کو دھلتی رہی، دوسروں کے ہاں جا کر کے میں جھاڑو بہارو کرتی رہی، میں دوسروں کے جھوٹوں کو جا کر صاف کرتی تھی، کس لیے کہ آج میں کام کر لوں گی، کسی طرح میرا بیٹا جوان ہو جائے گا، کل وہی میرا بیٹا مجھے کھلائے گا، وہی بیٹا میرے پیٹ کو بھرے گا، میں بیمار ہو جاؤں گی میرا بیٹا علاج کرائے گا، جب میں جھک جاؤں گی میرا بیٹا میرے لیے لاٹھی بن جائے گا۔ لیکن اللہ کے بندے، وہی بیٹا مجھ سے کہہ رہا ہے اے بھیا کیا گدھے کی طرح ٹر ٹر کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو، وہ بڑھیا رو رو کر بیان کر رہی ہے، اپنے درد کا اظہار کر رہی ہے۔ اے میرے غیور نوجوان بھائیوں، اللہ کے لیے کبھی ماں کو تکلیف نہ دینا، اللہ کے لیے کبھی باپ کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ ماں چلی جائے گی پھر دوبارہ نہیں ملنے والی، باپ چلا جائے گا دوبارہ باپ نہیں آنے والا۔ اگر ماں کی شفقت ایک بار چلی گئی تو زندگی بھر تڑپتے رہ جاؤ گے، ماں کا دوبارہ چہرہ دیکھنے کو میسر نہیں ہوگا، باپ دنیا سے روپوش ہو جائے گا، اللہ کی قسم پھر قیامت تک کبھی دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ماں باپ جب تک زندہ ہے غنیمت سمجھو، ماں جب تک زندہ ہے غنیمت سمجھو، باپ جب تک زندہ ہے غنیمت سمجھو۔ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ دینا، ماں کے آنکھوں سے کبھی آنسو نہ گرنے دینا، باپ کے آنکھوں سے کبھی آنسو نہ گرنے دینا، اپنے ذات سے کبھی ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچنے دینا، اور نہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم اگر ماں ناراض ہو گئی اللہ راضی نہیں ہوگا، باپ ناراض ہو گیا اللہ راضی نہیں ہوگا۔ وہ بوڑھی ماں رو رو کے بیان کر رہی ہے، کہہ رہی حضور میرا بیٹا چلا گیا، مجھے ایک گلاس پانی تک لا کر نہیں دیا، ایک گلاس پانی بھی لا کر نہ پلایا۔ اے اللہ کے بندے میرا بیٹا چلا گیا۔ اب جب گاؤں کے لوگوں کو محلے والوں کو پتا چلا بڑھیا بیمار ہے، اے اللہ کے پیارے بندے میرا بیٹا تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میں تڑپتی رہی، میں بلکتی رہی، بیٹا ایک بات تک نہیں سنا۔ اب گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا، گاؤں والے دوڑ کر آئے، گاؤں والے دوڑ کر آئے، اور گاؤں والے آ کر کے گاؤں والوں نے میرا علاج کرایا، گاؤں والوں نے مجھے دوا لا کر دی، میں کھائی، آرام ہوا، شام تک مجھے سکون مل گیا۔ میرا بیٹا آتا رہا جاتا رہا، کوئی دھیان نہیں۔ اب رب کی مشیت دیکھو اللہ کے بندے، کچھ ہی دن کے بعد میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کچھ ہی دن کے بعد میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور جب سے اسے دفنایا گیا ہے وہ اپنے قبر سے اسی طرح چلاتا ہے میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ، اور گدھے کی آواز میں چلاتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا اے خاتون، اس نے تجھے کہا تھا اے بڑھیا کیوں گدھے کے طرح ٹر ٹر کر رہی ہے؟ اللہ نے وہی عذاب تیرے بیٹے پہ مسلط کر دیا ہے، تیرا بیٹا گدھے کی آواز میں چلا رہا ہے، تیرا پیاسا صبح قیامت تک تیرا بیٹا پیاسا رہے گا۔ اے بوڑھی خاتون، اگر تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی قیامت تک تیرا بیٹا چلاتا رہے گا، قیامت تک تیرا بیٹا روتا رہے گا۔ اے اللہ کی بندی معاف کر دے اپنے بیٹے کو، بخش دے اپنے بچے کو، خطائیں معاف کر دے اپنے بچے کو۔ جب تک تو معاف نہیں کرے گی تیرا پروردگار بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، غور کرے۔ اس خاتون نے کہا نہیں میں کبھی اپنے بچے کو معاف نہیں کروں گی، مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ اور ہر آدمی کوئی ایسی ماں ہو جس کا شوہر بچہ ہو، چھوٹا سا شوہر مر جائے، پھر وہ ماں بچے کی خدمت کرتی کرتی بچے کو جوان کر دے، اور اس وقت وہ بچہ اگر اپنے ماں کو تکلیف دے تو ماں کے دل پہ کیا گزرے گا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ لوگ کہتے ہیں میری ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی، میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ غلط یہ خیال ہے، غلط خیال ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ماں ماں
ہمیشہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. کبھی ہوتا ہے غصے میں آ کے ڈانٹ دیتی ہے, غصے میں آ کے کہتی دور ہو جا میرے نظر سے, غصے میں آ کے کہہ دیتی ہے نکل جا میرے گھر سے. لیکن ماں کے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو, اے ماں کیا تو نے دل سے کہا, اے ماں کیا تو نے دل سے مجھے گھر سے نکالا, کیا تو دل سے بول رہی ہے؟ اللہ کی قسم ماں کبھی دل سے بددعا نہیں دیتی ہے, ماں کبھی دل سے اپنے گھر سے بچے کو نہیں نکالتی ہے, ماں کبھی دل سے اپنے نظروں سے اپنے بچے کو دور نہیں کرتی ہے. اجی سنے ہیں مسلمانوں, غور کریں, بچے جب جاتے ہیں دور کمانے نا تو ماں آنچل اٹھا اٹھا کر دعا کرتی رہتی ہے, مولا میرا بیٹا کچھ لائے نہ لائے میرے بیٹے کی تندرستی تو برقرار رکھ. ماں اپنے بیٹے کی تندرستی کی دعا کرتی ہے, ماں اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعا کرتی ہے. بیٹا اگر باہر سے آئے کوئی پیسہ نہ لائے اور اس کا چہرہ اگر ہرا بھرا ہے تو ماں کا دل ہرا بھرا ہو جاتا ہے. لیکن وہیں پہ بیوی ہوگی, اگر بیوی کے ہاتھ میں کچھ لا کر نہ دے تو بیوی منہ پھلا لے گی, بیوی ناراض ہو جائے گی. لیکن ماں ناراض نہیں ہوگی, ماں تو یہی کہے گی اللہ تو نے میرے لال کو صحیح سلامت میرے نظروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا, اس سے بڑی اور دولت کیا ہو سکتی ہے. یہ ماں کی تمنا ہے. لیکن عورت کیا چاہے گی؟ اس لیے لوگوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے محبت میں ڈوب کر ماں باپ کو دھتکار دیتے ہیں. اللہ کے لیے ایسا کبھی مت کیجیے گا. بیوی سے بھی پیار کریں, اپنے ماں سے بھی پیار کریں, بیوی سے بھی محبت کریں, اپنے ماں سے بھی محبت کریں. بیوی کو بیوی سمجھ کر کے, ماں کو ماں سمجھ کر کے. امام جلالدین سیوطی آگے فرماتے ہیں امام جلالدین فرماتے ہیں آگے کیا لکھتے ہیں, اللہ اکبر لکھتے ہو, بوڑھے مسافر اللہ کے بندے بوڑھی عورت سے کہتے ہیں خاتون اپنے بیٹے کو معاف کر دے. کہ نہیں معاف کروں گی. کہا تو معاف کر دے, تیرا بیٹا انتقال کر گیا ہے, تو بھی مر جائے گی. اگر تو معاف نہیں کرے گی تو قیامت تک تیرا بیٹا اسی طرح چلاتا رہے گا. بہت سمجھایا, سمجھانے کے بعد وہ خاتون جا کر کے مان گئی. کہا اللہ کے بندے میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں تو کیا ہوگا, کس طرح معاف کروں؟ کہا سنو, نماز جب عشاء پڑھنا, عشاء پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا لینا, کہہ دینا مولا میرے بیٹے نے جو غلطی کی, میرے بیٹے نے جو خطائیں کی, میرے بیٹے نے جو مجھے ستایا, لیکن اے مولا آج میں اس کی ماں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں, آج میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں. اے پروردگار تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا. جب عشاء کا وقت ہوا, وہ بوڑھی عورت عشاء کی نماز پڑھتی ہے اور پڑھ کر کے رو رو کر دعا کر رہی ہے, مولا میرا بیٹا عذاب میں گرفتار ہے, میں نے معاف کر دیا, تو بھی معاف کر دے. اپنے بیٹی کی غلطیوں کو میں نے معاف کر دیا, تو بھی معاف کر دے. اپنے بچے کی کوتاہیوں کو میں نے معاف کیا, تو بھی معاف کر دے. مولا میں ماں ہوں, ماں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا, میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا, میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں. اے پروردگار تو بھی راضی ہو جا. ادھر ماں دعا کر رہی ہے, ادھر وہ مسافر جا کر سو گیا, اور جب مسافر سو گیا تو خواب دیکھتا ہے. خواب میں وہی نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے بندے مسافر اللہ تیرے اوپر کرم کرے, اللہ تیرے اوپر کرم کرے. کہا ہوا کیا تم کون ہو؟ کہا میں وہی نوجوان ہوں جس کے قبر سے گدھے کی آواز میں چلانے والے کی آواز آ رہی ہے, پیاس کے مارے چلا رہا ہے, تڑپ تڑپ کے چلا رہا ہے. میں وہی نوجوان ہوں. کہا تم تو چلا رہے تھے. کہا میں چلا رہا تھا, میرے اوپر عذاب تھا, فرشتے مجھے مارتے تھے, پیاسا کر کر کے مارتے تھے, میں گدھے کی آواز میں چلاتا تھا, اس لیے کہ میں نے اپنے ماں کو تکلیف دی تھی, اپنے ماں کو ستایا تھا. لیکن اللہ کے بندے آپ پر اللہ کی رحمت ہو, جب آپ نے میری ماں کو سمجھا دیا اور میری ماں جیسے نماز عشاء پڑھ کر اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دعا کرنے لگی, مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. اپنے بیٹے کو معاف کر دی, تو بھی معاف کر دے. اے اللہ کے بندے جیسے ہی نہیں مانے, ادھر دعا کی ہے, ادھر میرے لیے مغفرت کی دعا کی, ادھر میرے لیے معافی کی دعا کی, ادھر میری قبر میں آواز آئی, اے فرشتوں اس کے قبر سے عذاب کو ہٹا لو, کیونکہ اس کی ماں اس سے راضی ہو